السلام علیکم جی۔ صورتحال ایسی ہے کہ جو ڈالر کی فلیکچویشن ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ کانسپرنسیز ہیں کہ جناب جیسے ہی احمد الزباری کو ڈرون لگا اور ویسے ہی جناب وہ بھاگ کے آیا جناب جو بائیڈن، اور اس نے گلی گلی میں ڈالر بانٹنا شروع کر دیے، ڈالر سے بھری بوریوں کے منہ کھول کے رکھ دیے اور بیگ بڑے بڑے لے کر جناب بازار میں جناب گھوم گیا اور آتے جاتوں کو ڈالر پکڑانا شروع کر دیا۔ ایسی بیہودہ باتیں آئیں، اور یہ ساری جو سی ہیں یہ ایک خاص گروپ ہے جو پی ٹی آئی کا، جو بے سر پیر کی چھوڑتا رہتا ہے۔ جب اس کو کچھ ڈائریکشنز نہیں نہ ملتی، یا آدھوں کو کچھ مل جاتی ہے آدھوں کو کچھ مل جاتی ہے، تو وہ ایسی چھوڑتے ہیں۔ پھر ایک یہ بھی آئی جناب بہت بڑے اس پہ کہ جیسے ہی پنجاب کے اندر حکومت پی ٹی آئی کی آئی تو ڈالر جو ہے نا اس کی کمر ٹوٹ گئی اور پیسہ اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ اچھا، جو کچھ اکنامکل گروپ ہے نا جو اکانومی کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو ایک 5 سالہ ایک پروگرام تھا اب وہ دم توڑتا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو مین جو چیز ہے وہ آ رہی ہے کہ نومبر آتا ہے تو اس کے بعد نئے آرمی چیف، اور اس کے بعد جو آنے والے جو وقت ہوگا وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ تھوڑے سے نیوٹرل ہوں۔ یہ تصور کیا جاتا ہے، تو اس تصور کے اوپر جو ہے نا کام بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ اب وقت کیا ہے کہ عمران خان نے ٹل کا زور مارا، اور عمران خان اکیلا نہیں تھا، عمران خان کے ساتھ وہ لوگ تھے جن کے انٹرسٹ تھے، اور ان کو پہلے تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لے۔ اور یہ جو رابطے اور یہ جو معاملات کیے تھے یہ انہوں نے نہیں کیے تھے جو عمران خان کے ساتھ ہیں، بلکہ دیگر لوگوں نے کیے تھے، کہ جو بہت اسٹرانگ ہے اس وقت میں، یعنی کہ وہ بہت بڑی اکثریت ہے، بہت ہی بڑی اکثریت ہے، کہ جن کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بیڑا غرق ہو گیا اور ہمارے پلے کچھ نہیں آئے گا، یہ تو اوپر والے لے کے نکل جائیں گے۔ اب وہ جو ٹائم ہے نا، جیسے یہ اگست آ رہا ہے، اگست ختم ہوتا ہے تو بس آپ سمجھیں کہ سمجھ میں آ گئی کہ اگلا آرمی چیف آنے والا ہے۔ تو یہ جو سٹیبلٹی آ رہی ہے نا یہ ادھر سے آ رہی ہے، اور چائنا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کو آپ نے اوکے نہیں کرنا، ہم آپ کو سنبھالیں گے اور معاملات کو آگے لے کر چلیں گے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں جو سننے میں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں، کیونکہ پہلے 2.2 یا 2.3 ارب ڈالر چائنا نے دیے اور سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جو آئی ایم ایف کا جو مسئلہ جس کے اوپر فوکسڈ تھے کہ ہم پابندیاں لگائیں گے اور ایسی صورتحال ہوگی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت میں بھی میری ٹھیک ہے بہت چھوٹی سی آواز ہے تو لیکن واضح طور پہ بتا رہے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ بتا رہے تھے کہ چائنیز نے کہا کہ کسی صورت میں ہم نے ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے دینا، ڈیفالٹ کی طرف نہیں جانے دینا، کیونکہ یہ ہمارے پڑوس کا مسئلہ ہے۔ بالکل ایسے جیسے کہ امریکہ کبھی بھی جو ہے نا میکسیکو کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دے گا، اس لیے کہ اس کے پڑوس میں اگر ڈیفالٹ ہوگا تو پھر کیا صورتحال ہوگی۔ وہ انڈسٹری لگاتا ہے اپنی، ان کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے، 100 طریقے کار ہوتے ہیں، اختلاف ان کی اپنی جگہ پہ ہیں لیکن وہ اپنے پڑوس کو نہیں خراب ہونے دیتے۔ اسی طریقے سے چائنیز کے لیے نا پاکستان جو ہے نا ان کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اور چائنیز جو ہے نا فلی جو ہے نا اس وقت میں ہر معاملے کے اندر، یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں ایبسلوٹلی ناٹ کے اندر بھی جو ہے نا چائنا انوالو تھا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو علم ہے اس کا، کچھ سے میری بات ہوئی تھی تو ان کو بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ کا مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ سی آئی اے والا آیا تھا، پہلے ایک دفعہ آیا تو پتہ ہی نہیں لگا، دوسری دفعہ وہ مطلب، لیکن کچھ لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا۔ جو دوسری دفعہ آیا تو دوسری دفعہ میں کیا تھا کہ دوڑیں لگ گئی تھیں، اور جب اس نے کہا کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے تو نہیں، پھر وہ چائنیز کی طرف سے بھی ایک بندہ آ گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آپ کو جو راستہ چاہیے ہوگا، جتنے آپ کو بندے نکالنے ہوں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو ہر طریقے کی سہولت فراہم کریں گے، لیکن آپ کا یہاں پہ اڈا شڈا کوئی نہیں ہوگا، کوئی آپ کے فوٹیجز باقی نہیں رہیں گے، آپ یہاں سے نکلتے ہوں لیکن ہر طرح کی سہولت ملے گی۔ تو صاحب بہادر کو جو ایبسلوٹلی ناٹ والے ان کو تو بعد میں پتہ لگا، جب بعد میں پتہ لگا انہوں نے فٹافٹ ایک ایچ بی او جو ایک فلمیں بنانے والا چینل ہے وہی اس کو بلایا اور اس سے ایچ بی او سے انٹرویو لے کے جناب بتا دیا ایبسلوٹلی ناٹ۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرامے باز سپر ہے، اور اس نے سارے سکے اپنے جیب میں ڈالے اور کیش کیا، جس طرح کی سیاست چل رہی تھی اس میں یہ کامیاب رہا، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کیونکہ جو باقی ہیں وہ ہمارے
پی ایم ایل این کے کام کرنے میں بہترین ہے لیکن سیاسی طور پہ بالکل پھدو رہ گئے ہیں. تو ٹھیک ہے، مطلب آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، کوشش کرتے ہیں جب تک وہ ٹھیک کریں گے تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن جہاں وہ غلط کریں گے پھر ہم تنقید کریں گے. تو یہ صورتحال ہوئی. بہرحال جو مین جو ڈالر نیچے آ رہا ہے نا، یہ اور مطلب اسٹیبل ہوگا تقریباً 200-205 کے درمیان میں جا کے اس کو روکیں گے اور کچھ ٹائم کے لیے رکھیں گے، 2 مہینے 4 مہینے جو بھی رکھتے ہیں، یا جو اگلا گھر بنے گا اس گھر کے حساب سے دیکھنا ہے. لیکن موجودہ جو گھر بنایا ہے اکانومی کے لحاظ سے وہ 205 اور 200 کے درمیان کا بنایا ہے. اور ایک دم سے بہت ڈاؤن جانا جو تھا نا، ایکسپورٹس کے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے. اور یہ جو ٹھیک ہے فلکچویشن اس کو کنٹرول کر جائیں گے، لیکن اس سے ڈاؤن لے کے جانا تو پھر کم از کم 2-3-4 مہینے کا گیپ دینا ہوگا اگر مزید نیچے لے جانے کا پروگرام ہے تو. اور یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ جناب یہ نیچے لے جائیں ایک دم سے، وہ غلط ہوتا ہے. یعنی کہ اس حکومت کے جب یہ آئی ہے تو یہ 190 سے تھوڑا ڈاؤن گیا 180 پہ، اور پھر اس کے بعد اوپر چلا گیا 140 تک گیا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں اس سے بھی اوپر تک گیا ہے. لیکن یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اکانومی کے لیے زہر قاتل تھا جو سہ گئی ہے. چلے سہ گئی ہے، لیکن مزید ان سے ایک دم سے نیچے لے کے آنا، لے کے آئیں. لیکن جو جی ڈی پی ہے اس کو کنٹرول کر لینے کے بعد، سرکولیشن کو اپنی سیٹل کر لینے کے بعد آہستہ آہستہ نیچے لے کے آئیں. یہ بالکل جہاز کی طریقے سے ہی ہوتا ہے کہ ایک دم سے اوپر اور ایک دم سے نیچے لے کے جاؤ تو بیچ میں سواریاں جو ہوتی ہیں نا وہ گڑبڑ ہو جاتی ہیں. لیکن آہستہ آہستہ پروگرام کے تحت کہ اتنے ٹائم کے اندر اس کو اتنا نیچے لے آئیں گے تو وہ صورتحال ٹھیک ہے. باقی دیکھتے رہتے ہیں جی، مزہ آئے گا. جو چل رہا ہے وہ بہترین چل رہا ہے. پی ایم ایل این اپنے پتے جو ہے وہ کھیل ہی نہیں رہی، بلکہ وہ فلوٹ ہوئی ہے، وہ ماحول کے حساب سے چل رہی ہے. اس لیے کہ قیادت ہے نہیں، قیادت کو باہر رکھا ہوا ہے. اور اس سارے بحران کی جو ذمہ دار ہے نا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس میں اگر خدا نہ خواستہ جو نقصان مزید ہوگا، اللہ نہ کرے مزید ہو، اور جو پہلے ہوا ہے اس کی کل ذمہ دار جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. پھر پاکستان کی عدلیہ ہے جس نے بیڑا گرک کیا، اور جو سیاستدان ہیں وہ تو اس کے اندر اتنے قصوروار نہیں ہیں. ان کو فائٹ کر لینی چاہیے تھی جو اس کا حق بنتا تھا، اس طرح سے نہیں کی. اسٹارٹنگ میں پی ایم ایل این نے بہت کی، لیکن پھر پی ایم ایل این کے اندر آپ کو پتا ہے میرا تو ایک موقف ہے، اس کو میں بار بار دہراتا رہتا ہوں. تو قیادت جو ہے وہ باہر ہے، اور جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اس نے پکڑا ہوا ہے. جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے نا، جو وہ کہتی ہے کہ ہم ہی کافی ہیں. تو کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کے لیے آپ اسٹرگل نہ کرو، ان کے لیے آواز نہ اٹھاؤ. لیکن نہ مریم اورنگزیب بدبخت عورت وہ اٹھاتی ہے، اور نہ کوئی اور اس بارے میں بات کرتا ہے. حالانکہ ہر جو یہ ایک جو سینئر ہے نا ان کو اس بارے میں بات کرنی چاہیے. اور ہر تقریر کو شروع کرنے سے پہلے، ہر بات کو شروع کرنے سے پہلے، اور بات کو ختم کرنے سے پہلے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 1-1.5 منٹ پہلے کا اور 1-1.5 منٹ آخر کا صرف اس بات پہ ہو کہ ہماری قیادت جو سی ہے اس کے اوپر مجرمانہ جو انسان الزامات لگائے ہوئے ہیں اور ان کو پاکستان کی سیاست سے دور رکھا ہوا ہے. یہی اس مسئلے کا حل ہے، اور یہ طے شدہ تھا. لیکن کیونکہ میاں نواز شریف ایک شریف آدمی ہے، اس لحاظ سے شریف آدمی ہے کہ آج تک انہوں نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ عمران خان کو جو زکوٰۃ خیرات اور صدقات دیتے رہے ہیں اس کا کوئی ذکر بھی کرے. اور وہ بدبخت ایسا آدمی ہے، بے شرم آدمی ایسا کہ وہ ہر جگہ پہ اوئے اور تو سے بات کرتا رہتا ہے. اور میاں صاحب جو انسان ہے اسی طرح کی شرافت کے اندر وہ یہاں پر بھی ہیں پی ایم ایل این کے اندر، کہ وہ پاجی کرتا ہے جو انسان بیڑا گرک کر دیا. وہ ٹھیک ہے، عزت احترام اپنی جگہ پہ. اور بہت سارے صحافی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا بھائی اللہ تعالیٰ سب کو دے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی 10 باتیں مانتا ہے لیکن ایک بنیادی بات جو ہے نا وہ نہیں مانتا، تو پھر وہ کیا کرے. مطلب میاں نواز شریف جیسا شخص کبھی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ یار تم میرے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہا. یہ پاکستان کی عوام کا مسئلہ، تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. اللہ پاک خیریت کا معاملہ رکھے جی، جتنی باتیں کر دیتے ہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.